مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ العادیات، مکی ہے اور مدنی ہے، یعنی ذریعہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور ذریعہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی۔ فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے صبح صبح دھاوا بولنے والے کی۔ فأثرن به نقعا، اور دھول اڑانے والوں کی۔ فوسطن به جمعا، اور فرمایا کہ فوج کے درمیان میں گھسنے والے گھوڑے، یعنی اس کا پورا خلاصہ ہے نا، اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں، سمجھو۔ گھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑوں کی نا قسم کھاتا ہے، اور اس صورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی 2 بری خصلتوں کا تذکرہ ہے، ایک ناشکری اور دوسرا ہے مال کی محبت۔ یہ 2 چیزیں ہیں نا اس صورت میں بیان، خاص طور پر ایک ناشکری اور دوسرا مال کی محبت۔ اللہ نے جو نعمت ہمیں دیا ہے اس کی ناشکری نہیں کرنا ہے، وفاداری کرنا ہے، اصل میں وہ ہے وفادار، اپنے مالک کے نا وفادار ہونا ہے، مالک کے نا بے وفائی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کے ذریعے سے انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جانور ہے لیکن اپنے مالک کی وفاداری کر رہے ہیں، اور ایک تمہیں ہمارے بندے انسان ہیں اور تم لوگ ہماری کتنی وفاداری کر رہے ہیں تم خود ہے نا سمجھ لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں خاص طور سے بیان فرمایا وہ ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت کبھی بھی ہے نا انسان کے دل میں نہیں آنا ہے۔ مال ہی کے ذریعے سے دنیا میں دھوکہ، چوری، قتل، غارت، فساد جتنا بھی ہے یہ پورا کا پورا مال ہی کے محبت سے نا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مال ضرورت کی حد تک استعمال کریں گے، ضرورت کی حد تک رکھیں گے تو تب تو ہے نا کیا بھی مسئلہ خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر مال کی محبت دل میں آ جائے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ جیسے مثال دے کر بولتے ہیں نا، اگر کشتی پانی کے اوپر ہے تو کشتی ہے نا عافیت سے، اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ کشتی ڈوب جائے گی، پھر اس کے بعد ہے نا کام نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے جب تک مال کے ذریعے سے ہم ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے کیا بھی مسئلہ نہیں رہے گا، لیکن اگر وہی مال کی محبت اگر ہمارے دل میں آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو مال بعینی ہی خراب چیز نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں لانا اور اس کا استعمال غلط جگہ میں استعمال کرنا، فرمایا کہ اب یہ برا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پر ایک جانور کی قسم کھا رہا ہے جو گھوڑے ہیں۔ اب یہ گھوڑے اس زمانے میں ہے نا جنگ میں استعمال ہوتے، جنگ میں ہے نا استعمال ہوتے، تو پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ جانوروں میں ہے نا 2 جانور ایسے ہیں جو دوڑنے کے وقت میں نا انہیں ہانپتے ہوئے، ہاں ہاں، جیسے ہمیں بھاگ پائے تو ایک دم ہے نا سینہ یہ ہوتا رہتا دل سے اندر سے، تو اسے بولتے ہیں ہانپنا۔ تو جانوروں میں 2 ہی جانور ہے نا ہانپتے ہیں، ایک گھوڑا ہے، گھوڑا ہے نا بھاگنے کے وقت میں ہانپتا ہے، اور دوسرا ہے کتا۔ کتے کو بھی دیکھو تمہیں بھاگ لے کو کھڑ جا کو ہے نا ایسا ہلے کو رہتا
یعنی ہانپتا ہے۔ تو جانوروں میں یہ دو جانور ایسے ہیں جو ہے نا دوڑنے کے وقت میں یہ ہانپتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ جانور یعنی گھوڑا جنگ میں ہے نا زیادہ استعمال ہوتا تھا، جنگ میں اسے ہے نا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ گھوڑا جو ہے انسانوں کا، اپنے مالک کا ایسا وفادار جانور ہے، ایسا وفادار جانور ہے، کبھی بھی اپنے مالک کے نا اس کی بے وفائی نہیں کرتا ہے۔ اگر مالک نے اسے پالیا، اسے ہے نا بڑا کیا، اس کی دیکھ بھالی کیا، یہ سب کچھ ہے نا کرنے کے بعد اگر اس گھوڑے کو میدان جنگ میں لے کر جائے، میدان جنگ میں لے کر جائے، تو میدان کی اس حالت کو دیکھ کر، وہاں کی اس مومنٹ کو دیکھ کر کبھی بھی ہے نا گھوڑا پیٹ پھیر کر واپس نہیں آتا۔ ارے میں کہیں کو ہے نا جانا، سامنے تیر ہے، تلوار ہے، دشمن ہے، میری بھی جان ہے نا چلی جائے کہ میں کہیں کو جانا۔ جانور ہے نا ایسا نہیں سمجھتا، بلکہ مالک کے اشارے پر ہے نا اندر گھس جاتا ہے، مالک کے اشارے پر اندر ہے نا گھس جاتا ہے۔ اگر اس کے جسم میں تیر لگے تب بھی آگے بڑھتا ہے، اس کے جسم میں نا اگر تلوار لگے تب بھی ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے۔ کہیں کو میرا مالک کا اشارہ ہے، مجھے مالک کی بے وفائی نہیں کرنا ہے، وفاداری کرنا ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہامتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور فرمایا فالموریات قدحا، بعض مرتبہ ہے نا یہ گھوڑے ہے اور اسی طریقے سے ہے نا بیل ہے۔ پہلے زمانے میں نا، پہلے اب تو ہے نا یہ گاڑیاں کم ہو گئے، پہلے گھوڑے گاڑیاں زیادہ ہوتے تھے، بیل گاڑیاں ہے نا زیادہ ہوتے تھے، یہ چیز ہے نا سمجھنے میں ہمارے لیے نا آسان ہوتی تھی۔ تو جب گھوڑے زیادہ ہوتے تو گھوڑے کو ہے نا اچھا دوڑنے کے واسطے کیا کرتے بولے تو ان کے پاؤں میں ہے نا ناخن میں ایک لوہے کا ہے نا ایک پٹی ڈالتے ہو، دیکھیں کیا پہلے ہے نا یہ ڈالتے تھے۔ اب بھی اگر بیلاں یہ سب ہے بولے تو وہ ڈالنے کی جگہ میں ڈالتے، لیکن وہ دکھنا ہے نا ذرا مشکل۔ پہلے زمانے میں ہماری چھوٹی عمر میں ہے نا یہ بہت زیادہ تھا، ہمیں نا اسے عجیب طریقے سے نا اسے دیکھتے ہوئے تھے، گھوڑے کو لڑکانا، پھر اس کے نا اس کے پاؤں کو بننا، اس میں سے نا اگر ناخن بڑے ہوئے تو اس ناخن کو کاٹنا، اور اس ناخن کی جگہ میں ہے نا ایک چھوٹا سا ایک بلا جو ہے لوہے کا اسے ہے نا وہاں لگاتے۔ اب وہ لگانے سے کیا ہوتا بولے تو جانور کو چلنے میں ہے نا طاقت ملتی، جانور ہے نا زیادہ بھاگتا، زیادہ ہے نا تیزی سے ہے نا انہیں چلتا، اس میں ہے نا اسے مدد ملتی۔ اگر وہ گھٹ جائے تو پھر اس کے تو جانور ہے نا زیادہ دیر ہے نا اسے چلنے نہیں ہوتا، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس زمانے میں جو چاہے گھوڑا ہو یا بیل ہو جو بھی ہو، اس کے پاؤں میں ہے نا وہ لگاتے، وہ لوہے کی چیز ہے نا اس میں ڈالتے۔ تو وہ لوہے کی چیز اس کے پاؤں میں ڈالنے کی وجہ سے جب ہے نا وہ بھاگتا ہے، اب نیچے ہے نا پتھر، اب اس کے اوپر ہے نا ایک لوہے سے اگر مارے بولے تو اس میں سے کیا نکلتا، چنگاری نکلتی، اس نے نکلتا۔ تمہیں گھر میں بھی چاقو دیکھو، چاقو لے کو ہے نا پتھر کے اوپر تمہیں نا مارو، ٹپو ٹپو کرو، اس میں سے کیا نکلتا، چنگاری نکلتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان گھوڑوں کی قسم جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے پیروں سے جو چنگاری آتی ہے، ان کے پیروں سے چنگاری نکلتی ہے ان کی قسم۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور فرمایا اسی طریقے سے اس زمانے میں جو ہے جو لڑائی شروع کرتے تھے، وہ لڑائی ہے نا صبح شروع کرتے، رات میں ہے نا رات تک ہے نا سفر کرتے، کوسے گاؤں کے اوپر حملہ کرنا ہے بولے تو اس کے بارڈر میں نہ رہ جاتے، رات گزارتے۔ اب صبح کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو صبح تک تمہیں انتظار کرو، اگر صبح میں وہاں اذان کی آواز آتی ہے تو سمجھ جاؤ یہ مسلمان ہے، یہاں مسلمان ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو بولے تو صبح میں ہے نا اذان کی آواز نہیں آتی، اب تم ہے نا صبح سویرے کیا کرو، اب ان کے اوپر ہے نا لڑائی شروع کر دو۔ یہ بھی ہے نا ایک ٹیکنیک ہے، کہیں کو صبح میں گئے بولے تو کوئی بھی ہے نا تیاری کے ساتھ نہیں رہتے، یہ نا اچانک آئے اور حملہ کر ڈالے، تو اس میں نا ایک لڑائی کی نا ایک ٹیکنیک ہے۔ تو اسی کو فرما رہے فالمغیرات صبحا، اور صبح دھاوا بولنے والے یعنی حملہ کرنے والے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور فرمایا کہ ایسے ہے کہ جب وہ گھوڑے بھاگتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، دھول ہے نا اڑتا ہے۔ اب میدان جنگ میں ہے، لڑائی میں ہے نا چل رہے، گھوڑا ہے نا ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، مالک کے اشارے سے ادھر جا رہا ہے، تو دوڑنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دھول ہے نا اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور فرمایا کہ اب جب یہ گھوڑے جب مالک کا اشارہ ہوتا ہے تو مجمع میں نا گھس جاتے ہیں، یعنی دشمن کا لشکر ہے، دشمن کے لشکر میں ہے نا یہ گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فرمایا کہ یہ ہے جانور کی وفاداری،
یہ ہے جانور کی وفاداری۔ مرنے کے واسطے تو بھی گھوڑا نا تیار ہو جائے گا، لیکن مالک کے اشارے کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ اب یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصل مضمون بیان کر رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جانور انہیں وفاداری کر رہا ہے، مالک کے نا وفاداری پہ اتر رہا ہے، لیکن انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ذرہ اسے کہتے بھی نعمت مل گئی بولے تو کیا کرتا، میرے سے بڑا کون بھی اس نے کر کو بول رہا تھا۔ اگر ذرہ ہے نا کیا کی تنگی آگے بولے تو کیا کرتا، مجھے اللہ کیا دیا ہے، میں اتنے نمازاں پڑھ کو فائدہ کیا، مجھے اللہ کیا بھی دیا نہیں، ایسا بول دیتا۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس بات کو نا انہیں خود جانتا بھی ہے، اللہ مجھے دیا ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ جانتا بھی ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی یہ جو مالک کی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، جان دینے کے واسطے بھی تیار ہوا تھا، لیکن مال دینے کے واسطے تیار ہوتا نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اگر ہے نا دو آدمیوں کے درمیان میں دشمنی کو پیدا کرنا ہے تو بیچ میں ہے نا تمہیں مال کو لا ڈالو، آٹومیٹک ہے نا دونوں کی دشمنی شروع ہو جاتی، دونوں کی محبت ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کو توڑنے کے واسطے آپس میں ہے نا دو جنے ایسے ہیں جو آپس میں نا جو بڑے جگری دوست ہیں، ان کی دوستی کو ختم کرنا بولے تو کیا کرنا، فرمایا کہ ان کے درمیان میں مال کو لاؤ، تو اس مال کے ذریعے سے اب آپس میں نفرت آئے گی، عداوت آئے گی، کئی کو مال سے زیادہ محبت ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے دوست، جگری دوست مال کی وجہ سے کیا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ بھائی الگ ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے، اسے یہ گھر ملا اسے وہ گھر ملا نہیں، دشمنی ہو گئی، اب یہاں سے نا تعلقات ختم، اسے پیسے ملے اسے پیسے نہیں ملے، اب وہاں سے نا تعلقات ختم۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جب ہم ان کو خبروں سے ان کے مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے یعنی زندہ کریں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ ہے ہم اسے ظاہر کریں گے، اچھا ہے کہ برا ہے کہ کفر میں مریا ہے کہ نہیں تو ایمان کے ساتھ مریا ہے کہ ہمیں اس کے سینے سے کیا کریں گے، اسے ظاہر کریں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تیرا رب تو اس دن ساری چیزوں پر باخبر ہوگا، یعنی جب مردے کو ہے نا خبر سے اٹھائیں گے، اگر ایمان والا ہوگا تو کیا بولے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر کوئی کافر ہے، غیر ہے، ایمانی حالت میں اس کی موت نہیں آئی ہے تو انہیں کیا کرے گا، ہائے پچھتاوا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ تو اسی کو فرمایا اس کے دل میں جو کچھ ہے اسے ہے نا ہمیں ظاہر کریں گے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور قیامت کا دن وہ کیسا دن، میدان حشر جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، پورے کے پورے انسان میدان میں ہے، پوری مخلوق ہے نا میدان میں کھڑے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے نا وہاں مخلوق کھڑی ہے۔ کیا اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں سب چیزوں پر اللہ ہے نا نظر رکھا رہتا ہے، اور ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تو یہاں تک ہے نا یہ سورہ ہو گیا، جیسے فرمایا کہ اس سے پہلے یہاں سے نا آخر تک، اس سے پہلے چند سورہ گزر گئی ہے، آخری سورہ تک نا ہر سورت کے شروع میں یا نہیں بولے تو ختم پر ہے نا اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے ہے نا پڑھنا ہے۔ تو ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یہاں تک ہے نا یہ سورہ ہے نا ختم ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا، اپنے اندر شکر کو لانا، اور دوسرا مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا۔ مال جب تک ضرورت کے حد تک ہے تو ضرورت کے حد تک آپ کے نا فائدہ ہوگا، نہیں اگر مال کی محبت دل میں آ گئی تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے نا نقصان ہوگا۔ اور مالک کی ہمیشہ جو ہے شکر ادا کرنا، کبھی بھی ہے نا ناشکری نہیں کرنا، چاہے جس حال میں بھی اللہ رکھے، اللہ کے نا وفادار بننا، مالک کے نا وفادار بننا۔ یہاں تک نا سورہ